نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اسلام اور میڈیکل کی۔ میڈیکل اور طب کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ میڈیکل اور طب اسلام کے اندر موجود ہے۔ میڈیکل اور طب کے بنیادی اصول ہمیں سب سے زیادہ اسلام نے بتائے ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں۔ ہارون الرشید اسلام کے تاریخ اسلام کے مشہور بادشاہ اور خلیفہ گزرے ہیں۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک عیسائی حکیم ہارون الرشید کے دربار میں آیا اور وہ آ کر کہنے لگا کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم ایک ضابطۂ حیات ہے اور قرآن کریم میں زندگی کی ضروریات کی تمام تعلیمات اور چیزیں موجود ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کیا قرآن کے اندر میڈیکل کے حوالے سے، طب کے حوالے سے بھی کچھ رہنما اصول یا کوئی چیز موجود ہے؟ ہارون الرشید نے دربار میں موجود علماء سے سوال کیا کہ اس شخص کے سوال کا جواب دو اور بتاؤ کہ قرآن میں میڈیکل اور طب کے حوالے سے کیا موجود ہے۔ ہارون الرشید کے دربار میں ایک عالم بیٹھے تھے، علی بن حسین۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن کریم نے ہمیں میڈیکل اور طب کے حوالے سے گولڈن رول دیا ہے، ایک سنہری اصول دیا ہے، اور وہ گولڈن رول اور سنہری اصول یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ، ضرورت سے زیادہ نہ پیو، باقی ضرورت کے مطابق کھاؤ اور پیو اور موج کرو۔ تو یہ گولڈن رول ہے۔ قرآن کریم نے اوور ایٹنگ سے منع کیا ہے، زیادہ کھانے سے منع کیا ہے۔ تو وہ حکیم بڑا متاثر ہوا اور وہ کہنے لگا کیا قرآن کے علاوہ تمہارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات میں بھی طب اور میڈیکل کے حوالے سے کچھ کہا گیا ہے؟ تو علی بن حسین اس عالم نے فرمایا کہ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معدہ بیماریوں کا گھر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا ارشاد ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو وہ عیسائی کہنے لگا کہ تمہارے قرآن و حدیث نے تو چالی نوش کے لیے حکمت کی کوئی بات چھوڑی ہی نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں میڈیکل اور طب کی تمام ضروریات اور تمام اصولوں کو پرو دیا گیا ہے۔